صحافی، صحافت، ذمہ داری اور قوم۔ ابھی ایک معروف پاکستانی صحافی اور حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے انٹرویو کی سعادت حاصل کرنے والے اینکر کی ARY نیوز پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی، جس میں محترم احتساب عدالت میں مریم نواز کی حمزہ شریف سے گلے ملنے کی ویڈیو پر سرخ دائرے لگا کر بتا رہے تھے کہ مریم حمزہ کے کان میں شہباز شریف کے لیے پیغام دے رہی ہیں۔ وہاں شہباز شریف کو اس لیے خود نہیں بتا رہی کہ کہیں وہاں موجود احسن اقبال نہ سن لیں۔ میں بہت دیر تک یہ ویڈیو دیکھ کر سوچتا رہا کہ کیا کوئی ذہنی طور پر ایک نارمل انسان یہ بات کر سکتا ہے؟ ایک صحافی کا یہ کام کب سے ہو گیا؟ پھر خیال آیا کہ ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اگر ایک شخص یہ بے وقوفانہ بات کر رہا ہے تو اسے کتنا یقین ہے کہ پاکستان میں اس بکواس پر بھی یقین کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے پاکستانی ٹی وی چینلز پر ایک جملہ ضرور سنا ہوگا کہ جاہل عوام، یہ قوم نہیں بھیڑ ہے، یہ بھیڑ نہیں ہجوم ہے، یہ بریانی کی پلیٹ پر ووٹ بیچنے والے، جمہوریت اس قوم کے لیے ہے ہی نہیں وغیرہ۔ ہمارے ہاں قوم کو تعلیم سے دور رکھنے اور جاہل بنانے میں سرمایہ خرچ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے گالی دی جا سکے اور یہ سب کہہ لیا جائے، لوگ سن لیں۔ کسی اور ملک میں کوئی اس طرح قوم کو جاہل یا کوئی دوسری گالی دے کر دکھائے۔ تمام در جہالت اور غیر معیاری تعلیم اور پروپیگنڈا اپنی جگہ، مگر اس کے باوجود پاکستان میں بسنے والے انسانوں کا شعور غیر معمولی حد تک بلند ہے۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر بٹھائے گئے پیڈ ٹرولز اور میڈیا سیلز مین جو پچھلے کئی دہائیوں سے مسلسل پروپیگنڈے کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے عام عوام میں یقیناً کچھ خاص طرز کے پروپیگنڈا بیانیے ان کی اشاعت ہوئی ہے، تبلیغ ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود کہ یہاں پر پست ترین ذہنی سطح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر پاکستانی عوام نامساعد حالات میں بھی غیر معمولی طور پر ذہین ہے۔ لیکن شاید پاکستانی قوم کے سروں پر مسلط حکمرانوں کو مکمل یقین ہے کہ ان کی بنائی گئی حکمت عملی نہایت کارگر ہے، اور لوگ دماغی طور پر اتنے مفلوج ہیں، اتنے بے وقوف ہیں، اتنے جاہل ہیں، اتنے کوڑ مغز ہیں کہ وہ کسی بھی فضولیات پر سوال نہیں کریں گے، یقین کر لیں گے۔ ابھی چند روز ہوئے ایک اور اینکر اپنے یوٹیوب چینل پر لکھتے ہیں نواز شریف کا ایجنڈا بے نقاب، خوفناک دہشت گردوں سے رابطے سامنے آ گئے، مریم نواز کے لاپتہ افراد دہشت گرد نکلے۔ میں حیران ہوں کہ یہ افراد صحافت میں کیا کر رہے ہیں۔ پھر پاکستانی صحافت کے ایک انتہائی سینئر صحافی ایک انٹرویو میں جس انداز کی چاپلوسی کرتے نظر آئے، وہ خود ایک شرمناک حالت کی عکاسی کرتی ہے۔ عموماً فاشسٹ معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ صحافی پروپیگنڈا بیانیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، خرید لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو کتنا یقین ہے کہ اس تمام تر جہالت کو لوگ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہالت ریاستی طاقت اور سرمایہ سے پھیلائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اور ان صحافیوں کو بتایا گیا ہے کہ اس قوم کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی آگے سے بولے گا نہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹرولز اور عام افراد کی جانب سے فضولیات یا لغو یا من گھڑت باتوں کا سامنا یہ تو عام بات ہے، مگر صحافیوں کی جانب سے اتنی غیر ذمہ داری۔ میں پہلے سوچا کرتا تھا کہ نہ عمران خان نے تا قیامت اس مسند پر رہنا ہے، نہ باجوہ تا قیامت فوجی سربراہ رہیں گے، تو ان لوگوں کو آسمانی مخلوق بتانے والے یہ صحافی کس منہ سے قوم کا سامنا کریں گے؟ مگر پھر دیکھا کہ یہ کوئی نظریے یا کسی اساس پر اس پروپیگنڈا مشینری کا حصہ تھوڑی ہیں، یہ بہروپیے دیہڑی دار مزدور ہیں۔ شاید ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو حقائق سے دور کرنا ہے، ہر سچ بولنے والے پر جملے کسنے ہیں، ہر سچ لکھنے والے اور بولنے والے کو غدار اور ایجنٹ کہنا ہے، قوم کو تقسیم کرنا ہے اور اس تقسیم کا مکمل فائدہ اٹھانا ہے، اور جب یہ حالات تبدیل ہو جائیں تو آئی ایم سوری کہہ کر دوبارہ پھر سے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انگریز کے سامنے اپنی دھرتی اور اپنی قوم گروی رکھی ہوگی، جنہوں نے انگریزوں کو اس سرزمین پر قبضے میں مدد دی ہوگی، اور پھر 100 سال تک اپنی قوم کو غلام بنائے رکھنے کی اس تعفن زدہ عمل میں وہ اپنی قوم کے خلاف اور انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا تھا، مگر ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ
ایسے ہی لوگ ہوں گے. کچھ دن پہلے غالباً ایک بریگیڈیئر ایک انٹرویو میں واشگاف انداز میں بتا رہے تھے کہ ایک سینئر صحافی ان کے لیے مخبری کیا کرتا تھا. ایک ایسے وقت میں جب اس تباہ حال قوم کو تلخ ترین سچ کی شدید ضرورت ہے، اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، چیخنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں چند ایک صحافیوں کو چھوڑ کر زیادہ تر مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی قوم کو مزید تباہ کرنے بلکہ ہماری اگلی نسلیں گروی رکھنے پر بھی بالکل کوئی آر محسوس نہیں کر رہے. کسی کا مسئلہ لالچ ہے کہ لگے بندے پیسے نہ بند ہو جائیں. کسی کو اس کے ادارے کے مالکان کا خوف ہے کہ وہ سچ بولیں گے تو پروگرام یا چینل بند کرا دیا جائے گا اور بہت سے لوگوں کی نوکری چلی جائے گی. کچھ کی کمزوریوں کی فائلیں موجود ہیں. کچھ دن قبل تو ایک ہی پیغام میں کئی صحافیوں نے ٹویٹ کر دیا، ایک ہی پیغام، اور ان میں سے ایک کے پیغام میں کاپی پیسٹ کا حال دیکھیے کہ ٹویٹ ہی میں لکھا رہ گیا فارورڈ وایا واٹس ایپ. ایک پیغام تھا اور کئی صحافیوں نے وہ پیغام کاپی کیا ہوا تھا. اور زیادہ خوفناک حال دیکھیے کہ یہ سرکاری صحافی بھی تنہا نہیں ہوتے بلکہ سوشل میڈیا پر ٹرولز کی ایک پوری فوج ان کا ساتھ دیتی ہے، جس کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایسی کسی بھی جہالت پر بولے اس پر جملے بازی شروع کر دیں، بنیادی مسائل سے توجہ ہٹا کر غیر ضروری اور فضول معاملات میں قوم کو الجھا کر مزید تباہی کے راستے کھولے جائیں، تقسیم بڑھائی جائے. سوال یہ ہے کہ صحافیوں کی یہ فوج تو حکومتی ترجمانوں کی طرح ہر روز بنیادی مسائل پر فضول امور کی پٹیاں رکھ دیتی ہے. ایسے میں اہم قومی مسائل پر بات کیسے ہو؟ احتساب عدالت میں مریم نواز نے حمزہ کے کان میں کیا کہا؟ یہ کیا قوم کا مسئلہ ہے؟ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مکمل خاموشی، قبائلی علاقوں کی مکمل تباہی پر خاموشی، گلگت بلتستان میں شدید لاقانونیت اور ریاستی جبر پر خاموشی، کراچی سمیت پورے سندھ میں انسانی حقوق کی بربادیوں پر، گمشدگیوں پر خاموشی، پنجاب میں انسانی حقوق کے مسائل پر خاموشی. کمال دیکھیے کہ یہ صحافی آپ کو بیمار گدھے اور فلاں آدمی نے ایک غیر ملکی خاتون سے محبت کی شادی کر لی پر تفصیلی رپورٹیں جاری کرتے نظر آئیں گے، لیکن کل شیخوپورہ کے قریب ایک فوجی کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شخص کے علاقے میں تمام ٹی وی کیمرے اس پورے علاقے کے وہ شاید اندھے ہو گئے تھے. کوئی ایک رپورٹ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. کیا ٹی وی پر ان بچوں کے لیے کوئی مذاکرہ دیکھا آپ نے؟ ان کا مستقبل، ان کی صحت، ان کے روزگار، کوئی سنجیدہ گفتگو؟ پاکستان میں پیدائش کے وقت زچہ و بچہ کی اموات کی ابتر صورتحال کوئی مباحثہ؟ بر اعظم افریقہ تک میں پولیو ختم ہو چکا مگر ہمارے بچے اس قاتل بیماری کے نشانے پر کوئی بحث؟ پاکستان میں جب جب آمریت آئی، جب جب حقوق غصب ہوئے، جب جب قانون کی بالادستی پر حرف آیا، جب جب جمہوریت کا مستقبل خطرے میں پڑا، پاکستانی صحافی اس تباہی کے خلاف مورچہ زن تھے. صحافت پاکستانی ریاست کے ان قلعوں میں سے ایک رہا ہے جس کو کبھی فتح نہیں کیا جا سکا. ہر دور میں کچھ سرکاری صحافی یقیناً رہے ہیں مگر اس شعبے میں پیشہ ور صحافیوں نے غیر معمولی قربانیاں دے کر اپنے قلم کی حرمت کا تحفظ کیا ہے. لیکن اب ان نام نہاد سینئر صحافیوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ قلم کے ذریعے پرامن انداز سے مزاحمت، اپنی قوم کے حقوق کی حفاظت جو روایت پاکستانی تاریخ میں ملتی تھی وہ اب شاید دم توڑ چکی ہے.